یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ شیو جینتی کے موقع پر آج ریاست بھر میں جوش و خروش کا ماحول، مختلف پروگراموں کا انعقاد۔ مرکزی حکومت نے پیاز کی برآمدات پر سے پابندی ہٹا لی، 3 لاکھ میٹرک ٹن پیاز کی برآمد کو منظوری۔ کانگریس رہنما اور سابق وزیر رجنی ساتو کا انتقال، اور راجکوٹ ٹیسٹ مقابلے میں بھارت نے انگلینڈ کو 434 رنوں کے بڑے فرق سے دی شکست۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے پوری ریاست میں جوش و خروش کا ماحول ہے اور مختلف جلسوں اور اجتماعات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی موجودگی میں شیونیری قلعے میں شیو جینتی کی تقریب منعقد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں شیوائی دیوی کی سرکاری مہا پوجا اور شیواجی مہاراج کے جھولے سمیت دیگر یادگاروں کی پوجا کی جائے گی اور دیگر مذہبی پروگرام بھی منعقد ہوں گے۔ شیونیری قلعے پر محبان شیواجی مہاراج کی ممکنہ بھیڑ کو مد نظر رکھتے ہوئے قلعے پر 1100 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے ریاست کی عوام کو شیو جینتی کی مبارکباد دیتے ہوئے ریاست کے کونے کونے میں شیو جینتی کا تہوار مناتے ہوئے شیواجی مہاراج کے کارناموں سے تحریک لینے کی ترغیب دی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں گزشتہ نصف شب سے شیو جینتی جشن کا آغاز ہو گیا۔ شیواجی مہاراج کے عقیدت مندوں نے شہر کے کرانتی چوک پر چھترپتی شیواجی مہاراج کے گھوڑ سوار مجسمے کے گرد زوردار آتش بازی کی۔ اس ضمن میں ضلع شیو جینتی مہوتسو کمیٹی کی جانب سے مختلف پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں اسمارٹ سٹی کے کارگزار افسر رویندر جوگدنڈ رعایا کے راجا چھترپتی شیو رائے کے موضوع پر خطاب کریں گے۔ شیو جینتی کے موقع پر نکالے جانے والے جلوس کی وجہ سے چھترپتی سمبھاجی نگر شہر کے نظام ٹریفک میں تبدیلی کی گئی ہے۔ گوپال ٹی پوائنٹ سے سلی خانہ چوک، پیٹھن گیٹ، گل منڈی، سٹی چوک تک کا راستہ آج صبح 11 بجے سے رات 12 بجے تک گاڑیوں کے لیے بند رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سڈکو علاقے میں N12، ٹی وی سینٹر، بلی رام پاٹل چوک، بجرنگ چوک راستہ بھی ٹریفک کے لیے بند رہے گا اور گاڑیوں کے لیے متبادل راستے کا انتظام کیا گیا ہے۔ شیو جینتی کے ضمن میں مراٹھواڑہ بھر میں بائک ریلیاں، پرچم کشائی، گیتوں کے پروگراموں سمیت ثقافتی پروگراموں، طبی جانچ کیمپ، عطیہ خون کیمپ جیسے رفاہی اور تفریحی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ مرکزی حکومت نے پیاز کی برآمدات پر عائد پابندی ہٹا دی ہے۔ معاونت کے محکمے کے وزیر امت شاہ کی سربراہی والی وزراء کی کمیٹی نے کل منعقدہ اجلاس میں پیاز کی برآمد کو منظوری دے دی۔ ساتھ ہی اس اجلاس میں 3 لاکھ میٹرک ٹن پیاز کی برآمد کو بھی منظوری دی گئی۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پوار نے بتایا کہ بی جے پی حکومت کے دوران پچھلے 10 سالوں میں پیاز کے کاشتکاروں اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر پیاز کی خریدی کی گئی ہے۔ وہ کل اجلاس کے بعد صحافیوں سے مخاطب تھی۔ دراصل وزیر محصول رادھا کرشن وکھے پاٹل نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے پیاز کی برآمد پر پابندی ہٹا کر پیاز کے کاشتکاروں کو بڑی راحت دی ہے۔ وکھے پاٹل نے اس فیصلے کے لیے مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس فیصلے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومت ہمیشہ کسانوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔ کانگریس رہنما اور سابق ریاستی وزیر رجنی ساتو کا کل مختصر علالت کے بعد 76 برس کی عمر میں ناندیڑ میں انتقال ہو گیا۔ رجنی ساتو کے سیاسی کیریئر کا آغاز 1980 میں کلمنوری اسمبلی حلقے میں فتح سے ہوا تھا۔ انہوں نے ریاست کے وزیر صحت، وزیر محصول اور بعض آبادکاری محکمے کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہوں نے مسلسل 2 میعاد میں کلمنوری اسمبلی حلقے کی نمائندگی کی۔ 1987 میں وہ خواتین کے مالیاتی ترقیاتی کارپوریشن کی صدر بھی منتخب ہوئیں۔ انہوں نے 1995 سے 1999 تک قانون ساز کونسل میں حزب اختلاف کے قائد کے طور پر ذمہ داریاں بھی سنبھالی۔ ساتھ ہی ریاستی خواتین کمیشن کے صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ رجنی ساتو سابق رکن پارلیمان آنجہانی راجو ساتو کی والدہ تھیں۔ رجنی ساتو کے جسد خاکی پر آج ہنگولی ضلع کے کلمنوری میں آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے یقین دلایا ہے کہ ریاست میں قانون کی حکمرانی ہوگی اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔
وہ کل نئی ممبئی کے واشی میں راشٹروادی کانگریس پارٹی کے ریاستی اقلیتی سیل کی جانب سے منعقدہ ریاستی سطح کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر پوار نے اقلیتوں کے لیے چلائی جا رہی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی۔ ریاست میں آج سے موتیابین کے آپریشن کی مہم شروع ہو رہی ہے۔ آئندہ ماہ 4 مارچ تک جاری رہنے والی اس مہم میں 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی سرکاری اسپتالوں یا تسلیم شدہ NGOs کے اسپتالوں میں موتیابین مرض کے مفت آپریشن کیے جائیں گے۔ جنوبی کاشی کے نام سے مشہور ناسک میں گوداوری ندی کی مستقل پوجا کی جائے گی۔ ثقافتی محکمے کی جانب سے اس کام کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ کو 11 کروڑ 77 لاکھ روپے کا فنڈ فراہم کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی گوداوری ندی کی پوجا کے لیے 11 پلیٹ فارمز بھی تیار کیے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے کہا کہ عقیدت مندوں کے بیٹھنے کے لیے گیلری، ہائی ماسٹ لائٹ، راستوں کی روشنائی، LED بلب اور برقی کاری جیسے کام سرعت کے ساتھ مکمل کیے جائیں گے۔ امداد باہمی ہاؤسنگ اداروں کے مختلف مسائل کے سلسلے میں آج ممبئی کے چیمبور میں ایک روزہ قومی کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا۔ ہاؤسنگ محکمے کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری، مرکزی وزیر مملکت برائے تعاون BL ورما، ممبئی کے رابطہ وزیر منگل پربھات لوڈھا اس کنونشن میں خصوصی طور پر شریک رہیں گے۔ سہکار بھارتی کے قومی اور ریاستی سطح کے سرکردہ عہدیداران اس کنونشن میں حاضرین کی رہنمائی کریں گے۔ راجکوٹ میں کھیلے گئے تیسرے کرکٹ ٹیسٹ مقابلے میں بھارت نے انگلینڈ کو 434 رنوں کے بڑے فرق سے شکست دے کر جیت حاصل کی۔ کل مقابلے کے چوتھے دن بھارت نے اپنی دوسری اننگ میں 430 رنز بنا کر انگلینڈ کے سامنے 556 رنوں کا ہدف رکھا۔ بھارت کی جانب سے سلامی بلے باز یشسوی جیسوال نے غیر مفتوح 214 رنز بنائے۔ اس ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم صرف 122 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی۔ رویندر جڈیجا نے 5، کلدیپ یادو نے 2، جسپریت بمراہ اور روی چندرن اشون نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ پہلی اننگ میں 112 رن اور 2 وکٹ جبکہ دوسری اننگ میں 5 وکٹ حاصل کرنے والے رویندر جڈیجا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس جیت کے ساتھ بھارت نے 5 میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ ناندیڑ میں جاری ثقافتی میلہ آج شیو جینتی کے موقع پر مختلف پروگراموں کے ذریعے اختتام پذیر ہوگا۔ دریں اثنا اس میلے میں نندگیری قلعے پر منعقدہ تصویری نمائش سے عوام نے بڑی تعداد میں استفادہ کیا۔ اس نمائش میں ناندیڑ ضلع کے اہم مقامات، قدرتی مناظر، فن تعمیر، سیاحتی موضوع پر تصویری نمائش منعقد کی گئی۔ لاتور تعلقے کے نیوڑی میں ولاس کوآپریٹو شکر کارخانے میں سابق وزیر اعلیٰ آنجہانی ولاس راؤ دیشمکھ کے مجسمے کی نقاب کشائی کل معززین کی موجودگی میں کی گئی۔ اس تقریب میں کانگریس قائد پرتھوی راج چوہان، نانا پٹولے، بالا صاحب تھورات، راشٹروادی کانگریس شرد پوار گروپ کے ریاستی صدر جینت پاٹل، رکن اسمبلی امیت دیشمکھ سمیت دیشمکھ خاندان کے افراد موجود تھے۔ مجسمے کی نقاب کشائی کے بعد معزز مہمانوں نے ولاس راؤ دیشمکھ کے نمایاں کاموں پر روشنی ڈالی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ شیو جینتی کے موقع پر آج ریاست بھر میں جوش و خروش کا ماحول، مختلف پروگراموں کا انعقاد۔ مرکزی حکومت نے پیاز کی برآمدات پر سے پابندی ہٹا لی، 3 لاکھ میٹرک ٹن پیاز کی برآمد کو منظوری۔ کانگریس رہنما اور سابق وزیر رجنی ساتو کا انتقال، اور راجکوٹ ٹیسٹ مقابلے میں بھارت نے انگلینڈ کو 434 رنوں کے بڑے فرق سے دی شکست۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ ان خبروں کو آپ AIR چھترپتی سمبھاجی نگر YouTube چینل پر دوبارہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔